We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے پچھلے پہر شہر کی فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے سلطان اپنے نرم و نازک بسترے پر کروٹیں بدل رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر اندھیرا تھا، مگر اس کے دل میں اس سے بھی زیادہ گہرا اندھیرا اتر چکا تھا۔ دولت، طاقت، فوجیں اور خادم سب کچھ ہونے کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی اس کے سینے میں گھر چکی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں گلی سے ایک آواز آئی۔ وہ آواز نہ کسی ساز کی تھی، نہ کسی پہرے دار کی، بلکہ ایک عام آدمی کی ہلکی سی گنگناہٹ تھی، جو خاموش رات میں کسی روشنی کی طرح پھیل رہی تھی۔ سلطان چونک اٹھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے ایک غریب موچی چراغ کی مدھم روشنی میں جوتے سی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود عجیب سی طمانینت تھی۔ وہ کام کرتا جاتا اور دھیمی آواز میں شکر کے کلمات ادا کرتا جاتا۔ سلطان کے دل میں ایک سوال اٹھا، یہ شخص اتنا غریب ہو کر بھی اتنا مطمئن کیسے ہے، اور میں سب کچھ پا کر بھی کیوں بے چین ہوں؟ اگلی رات بھی وہی آواز آئی، پھر اگلی رات بھی۔ سلطان کا دل اب اس آواز کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے سادہ لباس پہنا، چہرے پر نقاب ڈالا اور خاموشی سے محل سے نکل کر اس گلی میں آ گیا جہاں وہ غریب موچی رہتا تھا۔ موچی نے سلطان کو آتے دیکھا تو ادب سے سلام کیا۔ سلطان نے عام آدمی بن کر اس سے بات شروع کی۔ پوچھا، اے شخص، تو دن بھر محنت کرتا ہے، بمشکل 2 وقت کی روٹی کماتا ہے، پھر بھی رات کو اتنا خوش کیوں رہتا ہے؟ موچی مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی بناوٹ نہ تھی۔ اس نے کہا، حضور، میں آج کا رزق کما لیتا ہوں، آج کا شکر ادا کرتا ہوں اور کل کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے نہ خزانے کی فکر ہے، نہ چوری کا ڈر، نہ دشمنوں کا خوف۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر جیسے کسی نے دستک دی۔ اس نے مزید پوچھا، اگر کل تجھے کچھ نہ ملا تو؟ موچی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو صبر کروں گا، کیونکہ جس رب نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل دولت سونے چاندی میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ اگلے دن سلطان نے خفیہ طور پر حکم دیا کہ موچی کو 1 تھیلی بھر سونے کے سکے دے دیے جائیں۔ جب موچی کے ہاتھ میں وہ تھیلی آئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا، مگر اسی رات وہ گنگناہٹ نہ سنائی دی جس کی سلطان کو عادت ہو چکی تھی۔ اگلی رات بھی نہیں، تیسری رات بھی نہیں، سلطان بے چین ہو اٹھا۔ وہ دوبارہ موچی کے گھر پہنچا، دیکھا تو موچی بیٹھا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سلطان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ موچی نے آہ بھری اور کہا، حضور، جب سے یہ دولت آئی ہے میری نیند اڑ گئی ہے۔ ڈر لگتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی جان نہ لے۔ میں اس تھیلی کو چھپاتا پھرتا ہوں، مگر اس سکون ختم ہو گیا ہے۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، اگر سکون واپس چاہیے تو کیا کرو گے؟ موچی نے فوراً وہ تھیلی سلطان کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، یہ لے جائیں، مجھے میرا سکون لوٹا دیں۔ سلطان نے تھیلی اٹھائی، مگر اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل بادشاہی تاج میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے۔ وہ خاموشی سے واپس محل لوٹ آیا، مگر اس رات پہلی بار اس نے سکون کی نیند سوئی۔ اسی دن سے سلطان نے اپنی زندگی بدل لی، ظلم کم کیا، عدل بڑھایا، دولت بانٹنی شروع کی اور لوگوں کے دل جیتنے لگا۔ شہر میں خوشحالی آئی، مگر سب سے زیادہ خوشی سلطان کے دل میں آئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسے ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والے واقعات سننا اور پڑھنا پسند ہیں
تو قصص النور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کے دلوں کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی کو نیا رخ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں ہر ویڈیو ایک پیغام، ہر کہانی ایک سبق اور ہر لفظ نور بن کر اترتا ہے۔ آخر میں اس واقعے کا خلاصہ اور سبق یہ ہے، حقیقی خوشی دولت میں نہیں، قناعت، شکر اور اللہ پر بھروسے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ